بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکدر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا صلوات پڑھیے بلند آواز سب سے پہلے آج کی صف اعزاء صف انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے حاضرین محترم موالیان ولی حق عزاداران محسن انسانیت میں نے ان خمسہ مجالس کے لیے کسی تاریخ کی کتاب سے کوئی اقتباس پیش نہیں کیا اگر تاریخ کی کتاب سے میں کوئی اقتباس پیش کرتا تو مورخین کا آپس میں اختلاف ہے کوئی اسے جھٹلا سکتا اگر حدیث پیش کرتا تو حدیث کے متعلق کوئی کہتا موضوع ہے کوئی کہتا حسن ہے کوئی کہتا مرسل ہے کوئی کہتا ضعیف ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے منبر کی یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی خطبہ واعظین یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے قرآن حکیم کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں
چونکہ قرآن وہ ہے جس پر ایمان مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. جس کا قرآن پر ایمان نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو قرآن کی قسم دینا پڑ جائے اور اسے کہا جائے کہ قرآن اٹھا کے قسم دو، ابھی بندے وضو کر کے قرآن کی طرف چلتے ہی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہو گئے، کیونکہ ارادہ کر لیا. یعنی اتنی معتبر کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور کتب آسمانی میں سے وہ واحد کتاب ہے اس وقت زمین پر جس میں نہ کوئی تغیر ہوا ہے نہ تبدل ہوا ہے، بالکل محفوظ ہے. ایک حرف تک نہیں بدلا جا سکا، ایک زیر زبر پیش سکتے تک اس میں تبدیلی کوئی شخص چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. پھر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم محافظ ہیں تو قرآن کا اب تک موجود ہونا کسی کے یاد کرنے کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی حفاظت کا کمال ہے. بہت اچھے، آپ نے بڑا اچھا استقبال کیا. چونکہ وہ خود محافظ ہے، وہ خود حفاظت کر رہا ہے، تو اسی کے سورہ احزاب سے، سورہ مبارکہ احزاب سے میں نے ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کی عزت حاصل کی ہے اور آپ نے اسے سننے کی عزت حاصل کی ہے. عزت میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بندے کہتے ہیں ثواب حاصل کیا ہے. ثواب میں اس لیے نہیں کہتا کہ جب آپ نے گھر سے مجلس میں آنے کا ارادہ کیا تھا تو ثواب اس وقت مل گیا. تو یہاں آپ محض ثواب کے لیے تھوڑا ہی آئے ہیں، مجلس اعظام میں صرف ثواب کے لیے نہیں آتے بلکہ یہ عزتوں والی جگہ ہے. اور یہ اتنی عزتوں والی جگہ ہے کہ تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، بندہ مجلس میں بیٹھا ہو تو باہر کھڑے ہوئے افراد سے بندہ پوچھے کہ اندر کون بیٹھا ہے تو وہ کہتے ہیں اندر حسین کے لوگ بیٹھے ہیں. جی ہاں، سلامت. اس سے زیادہ عزت والی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی. مجلس اعظام بندے کو معزز بناتی. بڑے بڑے افراد بڑے بڑے چھوٹے خاندانوں سے اٹھے اور انہیں ممبر نے عزت عطا کر. جن کے نام پورے بندوں کو یاد نہیں تھے انہیں صاحب کہہ کے بلانے لگے لوگ. وجہ صرف یہ تھی کہ نسبت حسین سے جڑ گئی. اب جی جب نسبت ہو جائے تو نسبت کی وجہ سے عزتیں بلند ہوتی ہیں. تو جو نسبت ہم قائم کر رہے ہیں مالک سورہ مبارکہ احزاب میں ارشاد فرما رہے ہیں من المؤمنین الرجال. توجہ ہے، ترجمہ عرض کیا جائے. مومنین میں سے مرد ہے. توجہ، کمال توجہ رہے گی تو میں ایک بات آپ کو میں ہر سال عرض کرتا ہوں، پھر عرض کر دوں کہ چبائے ہوئے لقمے میں نہیں کھاتا. میری لائبریری کا نام یوٹیوب نہیں، میں سن کے نہیں پڑھتا، میں پڑھ کے پڑھتا ہوں. سنی ہوئی بات پہ میں یقین بھی نہیں کرتا، پتہ نہیں کس نے کہاں سے پڑھی. آپ کی کمال توجہ مجھے چاہیے تو پھر میں ترجمہ عرض کروں گا، اور اگر ترجمہ پہنچ گیا تو سمجھ لیں خمسہ پہنچ گیا. مالک فرما رہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ. مومنین میں سے مرد ہیں، یعنی سارے مومن نہیں، مومنین میں سے مرد ہیں. اور مومن بھی عام نہیں،
میں اور آپ جسے مومن کہیں، ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو مومن سمجھ لوں، آپ کسی کو مومن سمجھ لیں، تو وہ مومن نہ ہو، وہ منافق ہو۔ لیکن جسے اللہ مومن کہے، جی آپ سلامت ہیں، جسے اللہ مومن کہے اس کے مومن ہونے میں کوئی شک ہے؟ بلکہ جو اللہ کے بتائے ہوئے مومن میں شک کرے اس نے اللہ پر شک کیا۔ دیکھنا بیٹے میری طرف، میں فکرہ کہنے جا رہا ہوں اور سارے مجمع کو بیدار کر لوں۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے مومن میں کوئی شک کرے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اگر اللہ کسی کو مومن نہیں پورا ایمان کہہ دے، جی آپ سلامت ہیں، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، آپ جیئیں سلامت رہیں آپ کی زندگی۔ مالک فرما رہے ہیں وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سارے مومن نہیں، مومنین میں سے رجال، ایک نہیں، جمع کثیر ہے، دو بھی نہیں، دو سے زیادہ ہیں۔ مومنین میں سے شاہ جی مرد ہیں۔ ان کی نشانی قبلہ کیا ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے کہ صدقوا ما عہد اللہ علیہ، کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدے کیے ہیں انہیں پورا کیا۔ بھائی توجہ جاگنا، انہوں نے جو اللہ سے وعدے کیے ہیں انہیں پورا کیا، اور یہ مرد گزر نہیں گئے۔ ہاں اگر کوئی سمجھ رہے کہ یہ ماضی کا قصہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ ایسے ہیں جو وعدے پورے کر چکے اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ واہ آپ جیئے، اب وہ مرد سمجھ میں آگئے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے وعدے پورے کر دیے، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ وعدے پورے کر چکے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں، اور ان کی نشانی سید کیا ہے؟ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا، اس کا مطلب ہے اللہ کی اور ان کی بلا واسطہ بات ہوئی، وہ وعدے اللہ سے کر کے آئے، جو وعدہ اللہ سے کیا ہے اسے انہوں نے پورا کیا۔ ہیں وہ رجال، ہیں وہ مرد، توجہ ہے۔ اچھا یہ مرد مذکر مؤنث والا نہیں، یہاں پہ مردانگی والی صفت کا مرد ہے، نہیں جاگنا جاگنا، یہاں پہ مردانگی والی صفت کا مرد ہے۔ اور یہاں روک کے میں ایک بات کہوں کہ اللہ تذکیر و تانیث میں نہیں آتا، مشکل بات ہے، مشکل باتیں بندے ممبر سے نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہ میری تقریر ناکام نہ ہو جائے، حالانکہ تقریریں ناکام نہیں ہوتی، سمجھانے والے اور سمجھنے والے ناکام ہوتے ہیں۔ مجلسیں تو ہمیشہ کامیابی ہوتی ہیں۔ اللہ کو آپ مذکر مؤنث نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو مذکر ہے اس کے لیے مؤنث کی ضرورت ہے۔ ذرا بیدار رہی، جو مذکر ہے اس کے لیے تو پھر مؤنث کی ضرورت رہ گئی۔ اللہ مذکر نہیں، توجہ فرمائیے۔ لیکن یہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ رجال، بسم اللہ سے، وہ رجال ہیں، مرد ہیں۔ مرد سمجھا دوں یہ کون سے مرد ہیں؟ یہ مردانگی بحیثیت صنف نہیں، بحیثیت صفت ہے۔ یہ صفت کیا ہے؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ خیبر کے میدان میں پہلے مرد نہیں تھے، سارے مذکر تھے، پھر بھی رسول نے کہا کل علم سے دوں گا۔ جی آپ سلامت ہیں، آپ کی زندگی۔ بہت شکریہ جی، بسم اللہ۔ یہ بحیثیت صنف نہیں، بحیثیت صفت۔ یہاں پہ مردانگی 5 دن لگیں گے مجھے بات پہنچاتے ہوئے۔ یہاں پہ مرد سے مراد صفت ہے، صنف نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے من المومنین الرجال، مومنین میں سے مرد ہیں، یعنی مومن الگ ہیں، ان میں سے مرد ہیں۔
جن کا مومنوں سے تعلق ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا ہوں. ہم نے جن اللہ کے مردوں کو مانا ہے وہ مرے نہیں، اب بھی ایک پردہ غیب میں ہے. شاباش، کیا بات ہے بھئی. آپ اس طرف والے آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں. میں پھر آہستہ کر کے سمجھاتا ہوں. جناب آدم علیہ السلام، میں حیران ہوں ملت مسلمہ کی جرت پر، جو بڑی دلیری سے کہتے ہیں بابا آدم. تیری عقل گھاس کھانے چلی گئی ہے. بابا نہ کہہ، ابو البشر ہے، پہلا نبی ہے، مسجود ملائکہ ہے، اور اللہ کا رجل ہے. رجل بھی ایسا ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا. یا نیاز حسین جاگو. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں سے آواز نہ آئے نا وہاں میں بات پہنچا نہیں سکتا، اور جہاں سے آواز آ گئی وہاں بات پہنچ گئی. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ کے آیا نا کہ بڑی آسان باتیں ہوں گی اور میں مجلس اٹھا دوں گا، مجلس اٹھی ہوئی ہوتی ہے. آپ جب مجلس کے فرش پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ زمین پہ ہوتے ہی نہیں ہیں. ہاں، میں آپ کو آپ کی فضیلت بتاؤں، جعفر شوستری صاحب کے بقول آپ حیران ہو جائیں. جو بندہ مجلس کے فرش پہ بیٹھا ہو اسے فرشتے بھی سر اٹھا کے دیکھتے ہیں. ہاں، مجلس کا فرش اتنا بلند ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ کسی کی بات سے مجلس بلند ہوگی. مجلس کا فرش ویسے ہی بلند ہوتا ہے. جناب آدم علیہ السلام، بیٹے موبائل چھوڑنا، رجل ہے. کیا ہے؟ رجل. صرف رجل نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک نساء ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ رجل اور نساء کا بڑا تعلق ہے. الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے. جناب آدم بلکہ نساء ہے ہی وہ جو مرد کو حاکم مانے. تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے. یا علی یا جناب آدم، آپ جی سلامت رہیں. جناب آدم رجل ہے. جناب حوا سلام اللہ علیہا، ایتے بھی کام خراب ہوندہ ہے. اما ہوا بڑی جرت نہیں مسلمانوں نے. توجہ، قابیل کی جرت نہیں کہ بی بی حوا کو اما کہے، کیونکہ جس کے نام کے ساتھ سے علیہ السلام اتر جائے وہ اس بی بی کو ماں نہیں کہہ سکتا جو سلام اللہ علیہ ہو. یار جسے بات پہنچے وہ ہاتھ اٹھائے. نہیں، آپ سلامت رہیں. جناب حوا سلام اللہ علیہ، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، سید ہونے کی نسبت حاصل. پاویں کئی شاہ میرے نال ناراض ہو جان، گل میں کرنی. میں ممبر پہ کھڑا ہوں، سید ہوں، لیکن میں سیدہ کونین کو دادی کہہ کے نہیں بلا سکتا. ہاں، میں کیوں دادی کہوں؟ کیوں؟ دادی اس شہزادی کو وہ کہیں جو آئے تطہیر کے دائرے کے اندر ہیں. واہ بھائی واہ، کیا کہنے آپ کے، آپ جیئے. آپ جی سلامت جی. بسم اللہ. اللہ صلی اللہ. اچھا، یہ جو صلوات ہے نا، اس کے بارے میں فرمان مولا کو سنا دوں. ذاکر بھی سمجھتے ہیں، واعظ بھی سمجھتے ہیں کہ صلوات پڑھی گئی تو مجلس کا ربط ٹوٹ جائے گا.
حالانکہ حاصل مجلس ہے صلوات، اور میرے مولا خطبۃ النجاہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ہم پہ صلوات پڑھتے ہو تو یہ صلوات ہم پہ کم ہوتی ہے، تمہاری ماں کی طہارت کا اعلان زیادہ ہوتا ہے۔ صلوات اعلان کی طرح پڑھو بلند آواز سے، محمد محمد۔ جناب آدم توجہ علیہ السلام رجل ہیں، ہاں بیٹے ان کے دو، بعد میں اور بھی ہیں، پہل دو ہیں۔ ایک کا نام قابیل، بھائی ادھر دیکھ، ایک کا نام یار یہ بھی نہ کو اوکھے حابیل، قابیل کنوں نہیں ہوں گے، ایک قابیل ایک حابیل، ایک قاتل ایک مقتول، جس کے نام میں قاتل کی کاف ہے وہ قابیل ہے، ہاں وہ قابیل ہے۔ جس کے نام میں مظلومیت کی ہاں ہے وہ حابیل ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، جلدی میں پڑھ جاؤں، پہلے پڑھ چکا ہوں۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، پھر پرندے آئے، قبر بنانا سکھایا، دفنا دیا۔ پھر جناب آدم کو پتہ چلا، جناب حابیل کی قبر پہ آ گئے، 3 مہینے بیٹھ کے روتے رہے۔ رونے کے بعد اٹھے، پھر قابیل کو ڈھونڈنے لگے۔ قابیل کے سامنے آ کے کہنے لگے تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ لعنت ہو۔ میں نے کہا 3 مہینے حابیل کی قبر پہ بیٹھ کے روئے، دل کی بھڑاس نہیں نکلی؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ جب تک مظلوم پہ رونا ہے تو اس سے پہلے مظلوم کے قاتل پہ لعنت کر، فائدہ ہی نہیں مظلوم پہ رونے کا جب تک ظالم پہ لعنت لگے۔ یا علی یا، میں آسان بھی کر رہا ہوں، عنوان مشکل ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ درمیان میں آسان باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام رجل، جناب حوا سلام اللہ علیہ نساء۔ نساء کیسی ہیں؟ توجہ 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 کہہ رہا ہوں بار بار، کیونکہ کچھ چہرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، بات مشکل ہو رہی۔ پوری نساء وہ پورے رجل ہیں۔ میں نہیں مانتا کہ جنت سے نکلے نا۔ جب پہلے دن بات ہوئی تھی تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ گل تو پہلی سی نا جڑی ہو گئی۔ پہلے دن اللہ نے کیا کہا؟ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں اسے زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یار بندے کہاں چلے گئے؟ یعنی پہلے دن اعلان زمین پر خلافت کا ہے، اور جنت میں جناب آدم کی حکومت نہیں، حکومت وہاں محمد کے بیٹوں کی ہے۔ آپ جیئے سلامت رہے جی، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ جناب آدم ہے رجل، کیا ہے؟ رجل۔ بی بی حوا ہیں نساء۔ چلو جس بندے نو سمجھ نہیں لگی نا ان میں ہونا آسان کر۔ جناب نوح ہیں رجل، بیوی نساء نہیں۔ یار میں کیا کروں، میں بابا جی کیسے سمجھاؤں؟ جناب نوح رجل ہے، بیوی نساء نہیں، کیونکہ کشتی پہ بیٹھی نہیں۔ اگر جناب نوح بلا رہے تھے تو بیٹھ جاتی۔ پھر جناب نوح کی بیوی کا بیٹا ہے مرد، لیکن قرآن کا رجل نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، قرآن کا رجل نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نبی بلاتے رہے کہ طوفان سے بچنے کے لیے نجات کی کشتی میں بیٹھا جاتا ہے، پہاڑ پہ نہیں چڑھنا۔ وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، قرآن کا رجل نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ پھر ذرا اس سے آگے چلو، آگے بڑھو۔ جناب ابراہیم ہے رجل، 2 ازواج ہیں، دونوں نساء، بی بی سارہ بھی، بی بی ہاجرہ بھی۔
دونوں نساء، دونوں سلام اللہ علیہا، دونوں کے بیٹے علیہ السلام۔ یار جاگو، دونوں سلام اللہ علیہا ہیں، دونوں کے بیٹے علیہ السلام ہیں۔ پھر ملت مسلمہ ایک بات کو سمجھ لے کہ اگر ماں سلام اللہ علیہا ہے تو بیٹے رضی اللہ نہیں ہوتے۔ یار جاگو نیاز حسین جی، بسم اللہ۔ شرازی صاحب میں نے آندھے نے مجمع میرا بڑا لے کے تے محنت کر کے آنی، تو میں محنت کر کے آیا تو تسا بھی محنت کرنی، بغیر محنت تو نہیں۔ پوری طرح حواس خمسہ مجلس میں موجود رہیں، حواس خمسہ مجلس میں موجود رہیں۔ وہ دے کل چھیواں بھی ہے، پنجویں تو علاوہ چھیواں بھی ہے۔ توجہ بھائی، آج جو بندے موبائل مجلس میں کھولتے ہیں نا، وہ یہاں کی کال تو سن لیتے ہیں، وہاں کال نہیں ہوتی۔ ہاں ایک گل میں تو اور دساں، جڑا موبائل مجلس سے خراب ہو جائے نا وہ پھر ٹھیک نہیں جاؤں گا، ہاں وہ خراب ہی رہنا ہے۔ جناب ابراہیم کی دو ازواج، دونوں نساء، بیٹے جناب اسحاق نبی ہیں، جناب اسماعیل نبی ہیں، دونوں رجل ہیں۔ پھر ذرا اس سے آگے بڑھو، ایک بی بی ہے، وہ نساء ہے، اور عام نساء نہیں، اسے قرآن نے نساء کی سربراہ ہونے کا تمغہ دیا اور کہا ان اللہ اصطفیٰ کے، ہم نے تمہیں مصطفیٰ کر لیا۔ نہیں، میں فکرہ پہلے مکمل کر لوں، خاموش چہروں کو بلوا لوں، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک واصطفیٰ کے علی النساء العالمین، ہے نساء مگر شادی نہیں ہوئی کیونکہ مقابلے کا رجل نہیں ہے۔ یار نیاز حسین جاگو، چلو ایک مشکل بات اور کر لیں، آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں۔ جس کا استفاء ہو جائے وہ کون ہے؟ کیوں سید؟ کیوں اسد جی؟ جس کا استفاء ہو جائے وہ کون ہے؟ یہاں سے آواز آئی، بولو بیٹے، بہت بلند۔ استفاء جس کا ہو جائے وہ ہے مصطفیٰ۔ جس کا استفاء ہو جائے وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ اللہ بی بی مریم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں نے مصطفیٰ کر لی، جبکہ ہمارے رسول مصطفیٰ ہے۔ جاگنا جاگنا، تو یہ کیا ہو گیا؟ توہین رسالت نہیں؟ میرا رسول بھی مصطفیٰ، بی بی مریم بھی مصطفیٰ۔ نہیں سمجھ آئی تو جاگتے رہو، میں فکرہ اگلا کہتا ہوں۔ توجہ، اللہ سمیع و بصیر ہے؟ کیوں سید؟ بولو بولو سارے، اللہ سمیع و بصیر ہے۔ میں پھر سورہ دہر سے پہلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے حَلَ تَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءً مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں بھی سمیع و بصیر بنایا ہے۔ مولوی صاحب کیا ہو گیا؟ آپ بھی سمیع و بصیر، اللہ بھی سمیع و بصیر، شرک نہیں ہو گیا؟ یار جاگو، آپ بھی سمیع و بصیر، اللہ بھی سمیع و بصیر، تو یہ شرک نہیں ہو گیا؟ توجہ، لیکن تمہارے سمیع و بصیر ہونے میں اور اس کے سمیع و بصیر ہونے میں فرق ہے۔ بصارت اس کی بھی ہے، سماعت اس کی بھی ہے۔ بصارت تمہاری بھی ہے، سماعت تمہاری بھی ہے۔ توجہ، تمہاری بصارت کیا ہے اور تمہاری ہماری سماعت کیا ہے؟ ہماری بصارت یہ ہے کہ جب لفظوں کی تمیز ہونے لگے نا، پھر اینک لگ جاتی۔ ہاں، جب رشتوں کی سمجھ آنے لگے
پھر آدھے نے اینک لائی ہیں ویکھاں کون ہے، میں سیاحیا نہیں، چشمے لگ جاتے ہیں، یہ ہماری بصارت۔ توجہ، اس کی بصارت کمزور نہیں ہوتی، وہ لامحدود ہے، نہ اس کے حبیب کی ہوتی ہے نہ اس کی اپنی ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول کہتے ہیں میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے، ذرا بیدار ہونا، میں پیچھے بھی۔ لے شیرازی صاحب، آپ مجمع میں سے کوئی بندہ چپ کر کے دکھائے مجھے، رسول فرماتے ہیں میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ تو یقین آ گیا، رسول پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب رسول مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، حسین پشت پہ بیٹھے تھے، رسول پیچھے بھی دیکھ رہے تھے، تو یا رسول اللہ آپ پیچھے تو دیکھ رہے ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے سر اٹھا کے حسین کو دیکھتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں، حسین کو دیکھتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں، تو آپ سجدہ مختصر کر دیں۔ رسول فرماتے ہیں اس لیے سجدہ لمبا کیا ہے کہ نماز روز پڑھتے ہیں، آج نماز دیکھ بھی لیں۔ یار جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، یا علی، جی جناب شکریہ، جی نوازش، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ اللہ بھی سمیع، اللہ بھی بصیر، آپ بھی سمیع، آپ بھی بصیر۔ فرق کیا ہے؟ وہ سمیع بنانے میں سمیع، ہاں بھئی توجہ، چلیں میں مصطفیٰ کے پسینے کی سماعت سناؤں، بیدار ہیں آپ؟ مصطفیٰ کی نہیں، مصطفیٰ کے پسینے کی سماعت۔ دیکھیں میری طرف، یہ کچھ بچے نہیں سمجھے مصطفیٰ کا پسینہ کیا۔ ریاضت عبادت سے وادی نور میں اپنے ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ مصطفیٰ نے یوں کر کے ساکے عرش پہ جھٹکا تھا، قطرے گرے تھے، اللہ نے اسے پسینہ نہیں کہا، کسی قطرے کو آدم بنایا۔ شاباش شاباش، جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں بھائی، کسی کو نو بنایا، نبی بن گئے۔ میں مصطفیٰ کے پسینے کی سماعت بتانے جا رہا ہوں۔ پسینہ ہے میرے رسول کا، جناب سلیمان نبی ہیں۔ اچھا یہ بچوں کو نہیں پتا، جو سلمان ہے نا، سلمان وہ صحابی ہیں، جو سلیمان ہے نا وہ نبی ہیں۔ سلمان صحابی ہیں، سلیمان ابن داؤد، جناب داؤد کے بیٹے، وہ نبی جو لوہا موم کرتے تھے، ان کے بیٹے سلیمان جن کا تخت پرواز کرتا تھا، جنہوں نے آصف بن برخیہ سے بلقیس کا تخت منگوایا تھا، وہ جناب سلیمان اپنی فوج کے ساتھ جا رہے تھے، چیونٹیاں زمین پہ چل رہی تھی، تو وہ جو بڑی چیونٹی تھی نا، اس نے چیونٹیوں سے کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ کبھی آپ نے چیونٹی کی آواز سنی ہے؟ وہ گلہ نہیں کر دی کرتی ہیں، آپ سنتے ہیں، بس آپ کی سماعت نہیں ہے نا، آپ نہیں سن سکتے۔ آج کا جدید دور کوئی آلہ نہیں سن سکتا۔ قرآن کہتا ہے جناب سلیمان نے سنی اور اٹھا کے اسے اپنی ہتھیلی پہ رکھا، ہتھیلی پہ رکھ کے جناب سلیمان کہنے لگے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات سن کے جناب سلیمان مسکرائے، اسے ہتھیلی پہ رکھا، اور ہتھیلی پہ رکھ کے سلیمان کہنے لگے بتا تو بلند ہے یا میں بلند ہوں؟ کہنے لگی میں۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگی آپ زمین پہ کھڑے ہیں، میں نبی کے ہاتھوں پہ۔ یار جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، جی بسم اللہ۔ شکریہ جناب، نوازش۔ تو جناب سلیمان نے چیونٹی کی آواز سنی، توجہ، اگر
مصطفیٰ کا پسینہ جاگنا، سر اٹھانا، دلیل میں اتنی بڑی دوں گا کہ بچے جہاں جا کے چاہے بحث کر لیں. اگر مصطفیٰ کا پسینہ زمین پہ رینگتی ہوئی چیونٹی کی آواز سن لے، اور اگر ارشد شیرازی جہاں سول لائن امام بارگاہ جہلم میں بیٹھ کے دعا کرے تو نجف میں پڑا ہوا محمد کا خون نہیں سنتا؟ جب پسینہ سنتا ہے تو پھر لہو بھی سنتا ہے. تو پھر ہم پہ تہمتیں نہ لگا. بات پہنچ رہی ہے؟ بڑی آسان بات کر رہا ہوں. جاگ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کی سماعت اور وہ ان کی سماعت. اللہ بھی سمیع ہے. وہ اللہ گونگے کی بھی سنتا ہے. جسے بولنا نہیں آتا نا، اللہ اس کی بھی سنتا. پتھر تسبیح کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی سنتا. جسے پتھروں کی سننا آتی ہے نا، بابا جی یہ اہل سنت فکرہ سن لینا، انہیں پتہ چل جائے شیعہ رسول پڑھتے کیسے. بھئی توجہ، جو پتھروں کی سن سکے اس کے ہاتھ پہ پتھر بولتے ہیں. یار جاگو بھائی جاگو. جو پتھر کی سن سکے اس کے ہاتھ پہ پتھر بولتے ہیں. پتھر نے کلمہ پڑھا رسول کے ہاتھ؟ سارے بولو ذرا. رسول پاک کے ہاتھ پہ پتھر نے کلمہ پڑھا نا؟ اور بولو یار، کلمہ پڑھا نا؟ تو پھر میں اسے بغض علی سمجھوں گا. رسول کے ہاتھ پہ پتھر بولتا ہوا مانتا ہے، علی کا قرآن پڑھنا نہیں مانتے ہو؟ یار نیاز حسین جاگو. چلو بات وہیں پہ. آپ بھی سمیع، آپ بھی بصیر. اللہ بھی سمیع، آپ بھی سمیع. وہ سمیع بنانے میں سمیع، آپ سمیع بننے میں سمیع. مریم بھی مصطفیٰ، میرا رسول بھی مصطفیٰ، لیکن مریم مصطفیٰ بننے میں مصطفیٰ. میرا رسول مصطفیٰ بنانے میں مصطفیٰ. وہ جسے چاہے مصطفیٰ بنا دے. بھئی توجہ نیاز حسین جاگنا. میرا سوال ہے شیعہ سنی حضرات سے، اگر رسول پاک آ جائیں اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا بھی آ جائیں تو بی بی مریم کیا کریں گے؟ جو رسول کو دیکھ کے جھک جائے وہ ہے مریم، اور جس کے سامنے رسول رک جائے، یار جاگو نیاز حسین. جیتے رہو بیٹے، کیا کہنے آپ؟ مل کے بولو حیدری. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بسم اللہ. صلوات بلند آواز سے پڑھ دیں. بی بی مریم نساء ہے نا؟ بولو. قرآن نے سند دی ہے انہیں، چنی ہوئی ہیں. علی النساء العالمین، عالمین کی نساء پر برتری ہے مریم کی، اور مریم پر برتری ہے. نہ ایسے نہ کرنا. برتری سمجھا دوں. اچھا بی بی مریم کہاں رہتی تھی؟ اللہ کے گھر. جہاں اللہ کا گھر تھا نا وہاں مریم رہتی تھی. جو بندہ یوں سارے ہلا رہا ہے اسے سمجھ نہیں آئے گی. ہاں جاگنا. جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں بی بی مریم رہتی تھی. بتاؤں فاطمہ میں اور مریم میں فرق کیا ہے؟ جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں مریم رہتی تھی، اور جہاں فاطمہ رہتی تھی وہی اللہ کا گھر تھا. آپ جیئے بی بی مریم ہے نساء، لیکن شادی نہیں. کیوں جی؟ شادی ہوئی بی بی مریم؟ کیوں؟
کیونکہ جیسی وہ نساء تھی نا ویسا رجل نہیں تھا. اوہ ہوئے کھا گئے فکرہ. جیسی وہ نساء تھی نا ویسا رجل نہیں تھا. بے توجہ، میرے رسول کی بیٹی ہے، وہ مریم کے لیے بھی قابل تعظیم ہے، لیکن شادی ہوئی ہے کیونکہ جیسی وہ نساء تھی ویسا رجل تھا. شاباش، کیا کہنے آپ، جیسی وہ نساء تھی ویسا رجل تھا. وہ رجل کون ہے؟ وہ کون ہے رجل؟ وہ رجل کون ہے؟ آؤ سنو، میں بتاؤں اس رجل میں کیا خاصیت ہے. اس رجل میں یہ خاصیت ہے کہ جو مرد اس کے گھر آتے ہیں کوئی بندہ داد نہ دے، فکرہ بہت بڑا. علی ایسے رجل ہیں کہ اس کے گھر میں جو رجل آئیں انہیں یہ حق ہے کہ وہ محمد کو باپ کہیں. ایسے رجل ہیں انہیں یہ اختیار ہے کہ وہ میرے رسول کو باپ کہیں. دنیا کا کوئی مرد اولاد فاطمہ کے علاوہ رسول کو باپ نہیں کہہ سکتا. وما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. جاگنا، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. یہی وجہ ہے کہ مامون نے میرے مولا سے پوچھا تھا، کہنے لگا ابو طالب کیا لگتے تھے رسول کے؟ سرکار نے فرمایا چچا. اس نے کہا ہم ہیں عباس کی اولاد. وہ کیا لگتے تھے؟ سرکار نے فرمایا وہ بھی چچا. کہنے لگا پھر آپ بھی چاچا کی اولاد؟ ہم بھی چچا کی اولاد. فرق کیا ہے؟ والی خراسان کے ہونٹوں پہ تبسم آیا. فرمایا ایک سوال کا جواب دو. کہنے لگا پوچھئے. سرکار نے فرمایا اگر رسول ابھی آ جائیں اور تم سے کہیں مجھے بیٹی کا رشتہ دو، کیا کرو گے؟ کہنے لگا اس سے بڑی سعادت کیا ہے، میں اٹھ کے پیش کروں گا، دنیا میں ناز کروں گا، میری بیٹی رسول کی زوجہ. سرکار نے فرمایا یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں. تمہاری بیٹی میرے نانا کی بیوی ہو سکتی ہے، ہماری بیٹی محمد کی بیٹی ہے. جی آپ سلامت ہیں. ہماری بیٹی آپ جی ہیں، آپ صدا جی. یہ فرق دنیا سمجھے نا تو آل محمد سے کوئی مقابلہ نہ کرے، کوئی سوچے بھی نہ کہ ان سے مقابلہ کرے. یہی اعزاز بڑا ہے کہ آل محمد، امت اور آل. ہاں توجہ بھائی، بڑا فرق ہے. جنہوں نے تعظیم کی آج تک ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، جنہوں نے عزت کی ہم آج تک ان کی عزت کرتے ہیں. یہ عشرہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ شیرازی صاحب، ان کے معاونین، یہ ماتمی دستہ یہ عشرہ کیوں کروا رہے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو یہ 1 صفر کو کیوں شروع ہوتا ہے؟ آؤ تمہیں بتاؤں. کیونکہ 1 صفر کو علی کی ولایت محفوظ ہوئی تھی. یکم صفر گزر گئی، آج 2 صفر کی رات ہے. جو بندہ ابھی تک ہائے نہیں کر سکا اسے میں اس وقت کی کیفیت بتا دوں، وہ گھر جا کے بھی روئے گا. 9 بج رہے ہیں. اس وقت علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں عشاء کی اذان سن رہی ہیں.
جزاک اللہ، مرحبا، بہت خوبصورت سنا آپ نے، بہت کمال سنا۔ جیسے یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک آپ وہ عشرہ مناتے ہیں نا مسلسل، اس میں کسی دن جھولا نکلتا ہے، کسی دن مہندی نکلتی ہے، کسی دن عالم نکلتا ہے، کسی دن تابوت علی اکبر نکلتا ہے، کسی دن عون و محمد کے تابوت نکلتا ہے، کسی دن ذوالجناح نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ عشرہ ہے۔ اس عشرے میں مسلمانوں نے رسول کی بیٹیوں کو اتنا مارا، واہ بھائی واہ، بڑی روحانیت شرائع صاحب، بڑی قبولیت، اتنا مارا۔ فکرہ میں مکمل کروں گا پھر میں چہرے دیکھوں گا۔ اتنا مارا کہ جو 53 محملوں میں آئی تھی نا، وہ 3 محملوں کی رہ گئی۔ میں سمجھا نہیں سکا آپ کو، ہر بندے کا ہاتھ سینے پہ آ جاتا۔ یہ جو آج سورج غروب ہوا ہے، اس سے پہلے 3 دن 28، 29، 30 محرم علی کی بیٹیاں شام کے دروازے کے باہر کھڑی رہیں۔ میں سمجھا کے مصائب پڑھوں گا تاکہ تمہیں اہمیت کا اندازہ ہو کہ اس عشرے میں کیوں آنا ہے، یہاں بیٹھنا کیوں ہے۔ بالخصوص بیٹیاں بہنیں ضرور سمجھیں۔ 3 دن علی کی بیٹیاں بازار کے باہر کھڑی رہیں۔ جو زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا نا، اس کے لیے مجلس میں کرسی کا انتظام۔ شیرازی صاحب کو چلنے میں دشواری ہے نا، کبھی بیٹا، کبھی دوست، کبھی کوئی ماتمی، کبھی نوکر پکڑ کے لے آئے گا۔ 10 محرم کو ماتمی زنجیر زن ماتم کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں نا، کبھی کبھی کچھ جوان دیوار کی ٹیک لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھ سے پوچھو 3 دن جو کھڑی رہی، کسی بی بی نے دیوار کی ٹیک لی؟ شرماؤ نا، شرماؤ نا۔ کسی شہزادی نے دیوار کی ٹیک لی؟ نہیں لی۔ سید لے لیتی، تیری جوانی کی قسم ہے، میں فکرہ کہہ رہا ہوں، مالک زبان میں اثر تاثیر سوز عطا فرمائے، عجیب فکرہ کہہ رہا ہوں۔ بابا جی ٹیک کیوں نہیں لگاتی تھی؟ ٹیک اس لیے نہیں لگاتی تھی کہ دونوں طرف دیواروں کے ساتھ یزید کے سپاہی کھڑے تھے۔ جس کی آواز بلند ہو گئی وہ آواز بلند کر کے مجھے آج داخلہ بازار پڑھنا، کیونکہ آج ہے ہی بازار میں داخلے کی رات۔ شام کا سورج غروب ہو گیا، چراغاں عروج پہ پہنچ گئے، ڈھول بجنے لگے، ڈھول بجنے لگے، دروازہ کھل گیا، آ جائیں علی کی بیٹیاں بازار۔ کہا نا بازار میں داخل ہو، رات ہو گئی تھی۔ میں فکرہ کہوں گا، مجھے جوان معاف کریں گے، علی کی بیٹی نے بازار میں رکھنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔ جہلم والوں مجھے بتاؤ، جتنے بزرگ جوان بیٹیاں بہنیں جہاں جہاں بیٹھے ہو، سوچنا ذرا، جب پیر بابا جی رکھنے کے لیے اٹھا لیا جائے، اسے زمین پہ آنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ بتاؤ بازار میں رش کتنا تھا؟ بازار میں رش اتنا تھا کہ علی کی بیٹی کا اٹھا ہوا قدم زمین پر آنے سے پہلے دمشق میں 15 اذانیں ہو گئی۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، بڑی پیاری عبادت کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہوا کیا؟
جعفری صاحب کیا ہوا اس سے پہلے؟ آئیے میں جو مسجد میں حضرات بیٹھے ہو، اس سے پہلے کیا منظر ہوا؟ آؤ سن لو پہلے وہ منظر۔ ساری عورتیں پتھر مارنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس نے شام کی عورتوں کو بلایا، کچھ عورتیں چلی گئیں۔ ان میں سے کچھ عورتیں دور دراز سے، کوئی بصرہ سے، کوئی کوفہ سے بلائی گئی تھی، اور چھتوں پہ پتھر ہوتے نہیں۔ پتھر کس کی چھت پہ ہوتے ہیں؟ جا کے دکانوں کی، مکانوں کی چھتوں پہ دیکھنا، وہاں پتھر ہوتے ہیں، وہاں پتھر رکھوائے گئے۔ 10,000 عورتیں بلائی گئی۔ مجھے معاف کر دینا، میں لفظ چھپا نہیں سکتا، کیونکہ بات ہے بازار کی، اور بازار پڑھنا ہے بھی بڑا مشکل۔ 10,000 عورتوں کو بلا کے کہا گیا تم نے سب سے زیادہ اسے مارنا ہے جس کا نام زینب ہے۔ یا سیدہ، یا سیدہ، ان کی حاضری قبول کر، ان کی دعائیں مستجاب کر۔ میں بسم اللہ کروں، شہزادی یہ کونین عبادت منظور فرمائے۔ سب سے زیادہ اسے مارنا ہے جس کا نام زینب ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، یہ اعلان ساری بیویوں نے سنا۔ سیدہ ام کلثوم نے سنا، سیدہ ام لیلہ نے سنا، سیدہ ام رباب نے سنا، سیدہ زینب نے سنا، لیکن جیسے بی بی رقیہ نے سنا نا، ویسے کسی نے نہیں سنا۔ یہ اعلان ہو گیا نا، سب سے پہلے اسے مارنا، سب سے زیادہ اسے مارنا جس کا نام زینب ہے۔ عباس کی بہن کی وفا سنو گے، جیسے ہی بازار میں داخل ہوئی نا، چھت کی طرف دیکھ کے کہتی او شام کی عورتوں، میرا نام زینب ہے۔ جو بندہ یار ابھی ماتم نہیں کر سکا، جو ہاتھ ابھی نہیں اٹھا سکا، تیاری کرو نا۔ میں بسم اللہ کروں، میں حاضر جی۔ آج داخلہ بازار پڑھنے دو، پھر اس کے بعد میں مصائب پڑھتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے۔ بڑے پتھر لگے، بڑے پتھر لگے۔ عباس کی بہن پتھر کھاتی رہی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عباس کی بہن پتھر کھاتی رہی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، عباس کی بہن پتھر کھاتی رہی۔ صرف عباس کی بہن نہیں، جیسے ہی پہلا قدم زمین پر آیا نا، علی کی بیٹیوں کے مقدس مطہر لباس کے رنگ بدل گئے۔ میں بسم اللہ کروں یار، جو تیاری کر کے بیٹھے ہوتے، میرا دل چاہ رہا ہے تو فکر مصائب کے پڑھو۔ بازار آ گیا نا شام کا، میرا دل چاہ رہا ہے چرائی صاحب میں مصائب پڑھوں۔ شام کے بازار میں داخل ہو گئی، علی کی بیٹی کو بھی، بطول کی بیٹی کو بھی پتھر لگا، شریکت الحسین کو بھی پتھر لگا، لیکن بی بی اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ ایک پتھر لگا شہزادی سکینہ کے سر میں۔ جب شہزادی کو پتھر لگا نا تو شہزادی کی ہونٹ ہلے۔ جب شہزادی کی ہونٹ ہلے تو جو پتھر مارنے والی عورت تھی نا، اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت کہتی اب نہ مارنا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے قیدیوں کی بد دعا بڑی لگتی ہے، مجھے لگتا ہے وہ چھوٹی قیدن بد دعا کر رہی ہے۔ سکینہ کی گردن رسی میں پھر گئی، چھت کی طرف دیکھ کے کہتی پتھر تو بھی مار لے، بد دعا کی تہمت نہ لگا۔ ہم بد دعائیں نہیں دیتے، ہم پتھر کھا کے دعائیں دیتے۔ علی کی بیٹی اب بھی اپنی جگہ پہ کھڑی رہی کہ ماتمی جوان آنسو نہ بہا سکے وہ ہائے کر لے۔ اب بھی علی کی بیٹی اپنی جگہ پہ ہلی نہیں۔ بازار میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ ایک فکرہ اور میں مصائب کو پڑھ رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں۔ بازار میں عشاء کی اذان ہو گئی، اور جب اذان ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر نماز پڑھتے ہیں۔ بازار میں تک کائنات کا سب سے بڑا نمازی، مجھے معاف کرنا میں سخت مصائب پڑھ رہا ہوں مجھے پتہ ہے، لیکن بازار کے مصائب نرم ہے نہیں۔ شہزادی صاحب میرے مولا سجاد نے تکبیر ایسے پڑھی کہ ہاتھ کانوں تک نہیں آئے۔ جو سمجھ گئے ہو یار، جو سمجھ گئے، جی 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 میں نوکر ہوں، ہاتھ کانوں تک نہیں آئے۔ جو بندہ ماتم کرنا چاہتا ہے وہ تیاری کرے، ہاتھ کانوں تک نہیں آئے۔ میرے مولا نے اللہ اکبر کہہ کے بازار میں نماز شروع کر دی۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات سمجھا دوں، نوجوان غور سے سن لیں۔ جو میرے مولا سجاد کا لنگر تھا نا، لنگر سمجھتے ہو؟ توق گلے میں ہوتا ہے، توق، اور سجاد کا توق بھی عام توق نہیں تھا،
11 محرم کو جب زنجیر پہنائے گئے تھے نا، 12 سپاہیوں نے مل کے طوق اٹھایا تھا۔ جو بندہ آپ بھی ماتم نہیں کر سکتا، جو تیاری نہیں کر سکتا، 12 سپاہیوں نے مل کے طوق اٹھا کے سجاد کی گردن میں رکھا تھا۔ گردن میں طوق تھا، اور جو بندہ سجاد کو کچھ نہیں مار سکا نا، وہ بازار میں گزرتے ہوئے طوق ہلا جاتا تھا۔ میں بسم اللہ کروں، جو تیاری کر کے بیٹھو، میں دیکھ رہا ہوں ہر آدمی کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ کمر میں لنگر ہوتا ہے، ایک کڑا ہوتا ہے، وہ کمر میں ہوتا ہے، جس کے ساتھ بیڑیوں کی زنجیر یا سلاخیں لگی ہوتی ہیں، وہ کمر میں لنگر تھا۔ اور لنگر خالی نہیں تھا، مجھے بزرگ معاف کریں گے بابا جی، لنگر میں ایک زنجیر تھی، وہ لمبی زنجیر تھی۔ پتہ ہے وہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ وہ حارث بن نوفل کمینے کے ہاتھ میں تھی۔ جب قافلہ چلتا تھا نا تو وہ زنجیر پکڑ کے کھینچتا تھا۔ مجھے نوجوان ماتمی معاف کر دیں گے، بازار میں عشاء کی اذان ہو گئی، مجھے ایک فکرہ پڑھنے کی اجازت دو، آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں۔ میرے مولا سجاد کا قیام ختم ہوا، قیام تمام ہوا، سجاد رکوع میں آئے، رکوع ختم ہوا، سجاد سجدے میں آئے۔ جیسے ہی سجاد سجدے میں آئے نا، دربار سے پیغام آیا کہ قافلے کو تیز کرو۔ حارث بن نوفل کہتا ہے شمر ذرا رک، سجاد سجدہ کر رہا ہے۔ کہتا سجدہ کر رہا ہے تو میں کیا کروں؟ کہتا سجدے سے سر اٹھائے تو میں قافلہ چلاتا ہوں۔ کہتا سجاد کے سجدے ہوتے ہیں بڑے لمبے، لیکن حاکم کو ہے جلدی۔ کہتا پھر کیا کروں؟ کہتا اسی زنجیر کو اپنے گھوڑے کی رکاب کے ساتھ باندھ، گھوڑے پہ بیٹھ، گھوڑے کو دوڑا۔ سجاد سر اٹھائے نہ اٹھائے لیکن قافلہ جلدی کر۔ ادھارو سنو گے، اس نے آج زنجیر کو رکاب کے ساتھ بیٹھ کے اپنے گھوڑے کو تازیانہ مارا، گھوڑا بازار میں دوڑا۔ سجاد نے اب زمین نہیں اٹھائی، ایک خون کی لکیر زوادار کی زمین پہ خط کھینچتی ہوئی چلی۔ آسمان سے آواز آئی، انت سید الساجدین، تو ہے سید الساجدین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی القاصرین۔